بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو ہماری پوڈ کاسٹ ہے اس میں زبردست ہم باتیں کرنے والے ہیں اور معلومات فراہم کرنے والے ہیں. یہ ایک ٹرانسفارمیشن جرنی ہے، ایک روحانی سفر ہے. جب ہم رب کے راستے کی طرف چلتے ہیں اور اس روحانی سفر کے مسافر بن جاتے ہیں تو رب ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں کرتا، بلکہ وہ پکڑ کر ہمارے ہاتھ تھام لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرے راستے میں ایک قدم بڑھاؤ، میں 10 قدم چلوں گا، اور اگر تم میری طرف چل کر آؤ گے تو میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا. یہ اہل ایمان کے لیے بھی اور تمام انسانیت کے لیے ایک زبردست پیغام بھی ہے، موٹیویشن بھی ہے، خوشخبری بھی ہے اور انسپریشن بھی ہے. میں سمجھتی ہوں بغیر کسی ڈیلے کے میں تعارف کرانا چاہوں گی اپنی معزز مہمان مس سارہ چودھری کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر، آپ تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے آپ تیار ہوئیں اور فائنلی ہم بیٹھ گئے اور بات چیت ہماری شروع ہو گئی ہے. آپ ایک بہت ہی معروف ایکٹریس تھی میڈیا میں. ایسے مواقع پر اس طرح کے ماحول میں جو انسان کے لیے اپنی نفس کو زیر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے بھی شروع میں بات کی، وہ تو راستے جب کھل جاتے ہیں، جب شرعی صدر ہو جاتا ہے، جب ہدایت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں تو نور اور روشنی پھر ہمارے دل و دماغ میں داخل بھی ہوتی ہے، ہمارے جسم میں، ہماری روح میں، اور میں سمجھتی ہوں ہمارے رگو ریشے اور رگ میں انفیوز کر جاتی ہے. یہ رب کی بڑی رحمت ہوتی ہے. آئی ایم سوری میں نے تھوڑا سا یہ ذکر کر دیا، لیکن اٹس اے ویری بگ چیلنج. ایک کوئی عام سی شخصیت ہو جو کہ جس کو کوئی نہیں جانتا، گمنام ہو، اور اس کی شخصیت بھی مطلب یعنی کہ اگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں جو لوگ زیادہ دلکش شخصیت رہتے ہیں، جو لوگ زیادہ دلکش شخصیت رکھتے ہیں اور جو ایسے ماحول میں ہوتے ہیں، جو مشہور بھی ہوتے ہیں، وہ پھر چیلنجز اور جیسے میں نے کہا نفس کو زہر کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. شیطان کی ریش و دوانیاں بھی ہوتی ہیں اور بہت کچھ وسوسے کہ کیسے ہم اپنے آپ کو بدلیں. تو ناؤ بال از ان یور کورٹ. آپ بتائیے، آپ کا ایک معصوم سا خوبصورت سا چہرہ مجھے آج تک یاد ہے. تاریکیاں، ملنگی، تیرے جانے کے بعد، خدا زمین سے گیا نہیں، اور نہ جانے کتنے بے شمار نام. وہاں سے لے کر یہاں تک کا جو ایک ٹرانسفارمیشن جرنی ہے، جو روحانی سفر ہے، وہ کیسا رہا؟ جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے تو بلانے کے لیے بہت شکریہ، اور ماشاء اللہ آپ نے جو ساری باتیں کی ڈیفینیٹلی ساری اپنی جگہ درست ہیں الحمدللہ. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اس میں ہم زندگی کا مقصد بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیوں ہمیں یہاں بھیجا گیا، تو اس میں سے جو ایک مقصد ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم آزما لیے جائیں کہ ہم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. جی، وہ احسن عمل کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، اور اس میں سے سب سے مشکل مجھے لگتا ہے جو چیلنجنگ ہے وہ یہی ہے کہ اپنے نفس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا، اپنے نفس کے اگینسٹ جانا. جی، سم ہاؤ مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے دور میں خاص طور پر شاید جو پرانے لوگ گزر چکے ہیں ان کے پاس بھی کم آزمائشیں نہیں ہوں گی اور کم آپشنس نہیں ہوں گے. سو مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے دور میں تو زیادہ ایسے چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے نفس کو راضی کر رہی ہوتی ہیں، جس میں سے جیسے آپ نے مینشن کیا سم ہاؤ میں تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی توفیق دی مجھے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں تھا. لیکن جب میں بہت زیادہ سنتی ہوں لوگوں سے اور لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک مشکل ڈیسیجن تھا آپ نے کیسے لیا، تو میرے خیال سے اس سے مجھے یہی سمجھ آتی کہ پروبیبلی شہرت اور دولت از ون آف دوز چیلنجز یا فتنہ ہم کہیں، آزمائش کہیں، کہ ان میں سے ہے جو شاید
لوگوں کو کہ نفس کو بہت زیادہ سکون دیتی ہے, ان کو اس کو راضی کرتی ہے کہ آئی ایم فیمس, آئی ہیو منی اینڈ ایوری تھنگ. نو ڈاؤٹ آئی ڈڈ ریچ دیئر, آئی اچیو دیٹ. لیکن جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے یا جو چیز لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں, اور یہی مین مقصد ہے ہمارے زندگی میں سمجھنے کا, وہ یہی ہے کہ جو ہماری روح ہے نا, اس کا سکون کبھی بھی میٹیریلزم نہیں ہو سکتا. یہ دنیا نہیں ہو سکتی ہے, چاہے ہم کتنا بھی سوچیں. ہم بیسٹ جو ہے وہ گھر بنا لیں, ہم بیسٹ گاڑی لے لیں, ہم کوئی بھی چیز لے لیں, ایٹ دا اینڈ ہمارا جو جسم ہے وہ شاید اس سے تھوڑا سا اس لگژری سے تھوڑا سا کمفرٹ میں آ جائے گا, لیکن ایونچولی کبھی بھی ہماری روح اس سے خوش نہیں ہو سکے گی. بیکاز روح جو ہے نا ہماری, وہ اللہ تعالیٰ سے ہی کنیکٹیڈ ہے. اس کا سکون یا اس کی غذا جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی ہے. اگر ہم وہ تمام کام کر رہے ہیں جو ہمیں واضح پتہ چل جاتا ہے قرآن سے یا حدیث سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جا رہے ہیں اور ہم اس سے باز نہیں آتے, تو ہم کچھ بھی کر لیں. شاید اپیرنٹلی دنیا کو بہت لگ رہا ہو کہ کتنا کامیاب انسان ہے, اتنا اس کے پاس شہرت ہے, دولت ہے, سب کچھ, لیکن آپ کا دل جو ہے نا وہ آپ کو وہ والا سکون کبھی بھی نہیں دے گا, آپ کو وہ سکون کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا. سو دا سیم ہیپنڈ ود می الحمد للہ. کہ وہ پہلی چیز یہ ہے کہ دس از ریئلی فنی کہ مجھے ایکچولی کبھی بھی دماغ میں یہ نہیں تھا. ایک لوگ ہوتے ہیں نا کہ شاید بچپن سے بہت شوق تھا ایکٹر بننے کا, سم تھنگ لائک دیٹ, تو دیٹ واز ناٹ دا کیس. مجھے ایکچولی ڈاکٹر بننا تھا, اور میری مدر کو بھی یہی تھا کہ بس یہ ڈاکٹر بنے گی. سم ہاؤ بس اچانک سے ایک کسی سے ملاقات ہوئی, اور وہاں سے یہ ضرور تھا کہ اسکول میں جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ساری چیزوں میں, اگر فن فیئر وغیرہ کچھ ہو رہا ہے اور اس طرح, اور ایک گھر والوں کو بھی شوق تھا کہ فوٹوگرافس یا بچوں والے پروگرامس میں چلے جائیں وغیرہ, لیکن کبھی بھی ڈیسائیڈڈ نہیں تھا. اور پھر جب ہوا اور ڈیسیجن لیا کہ اچھا چلیں لیٹس ٹرائی, جاتے ہیں شوبز میں, تو وہاں جا کر بھی نا کبھی کوئی ایک ایم نہیں تھا. جیسے لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ اچھا مجھے سرٹن ایکٹر کے لیول پہ پہنچنا ہے, مجھے یہ ایوارڈ جیتنا ہے, یا مجھے اتنا فیمس ہونا ہے, مجھے بیسٹ ایکٹر کا کوئی وہ پوزیشن چاہیے, بیسٹ ماڈل یا کچھ بھی, نتھنگ لائک دیٹ. آئی جسٹ اسٹارٹیڈ ورکنگ, اور کچھ بھی نہیں پتا تھا بیکاز آئی واز ویری ینگ, آئی واز 13-14 ایئرز اولڈ. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت انسان جو ہے وہ کتنا معصوم, اس وقت تو مجھے لگتا ہے زیادہ معصوم تھے. آج کل انٹرنیٹ وغیرہ کی وجہ سے آج کل کے بچے, مجھے لگتا ہے کہ جب ان بچوں کی بیچاروں کی وہ معصومیت مجھے لگتا ہے کہ چھین لی گئی. تو وہ ایکسپوجر اتنا زیادہ ہے, تو ہمارے تو اتنے ایکسپوجر, وہ تھوڑے بہت ٹی وی ڈراماز ہوتے تھے اور کچھ موویز دیکھ لیتے, تو ہمارے ایکسپوجر بہت کم تھے, ہم لوگ معصوم ہی ہوتے تھے. سو اس وجہ سے when I joined showbiz, اس وقت بھی اس طرح کا کوئی ایم یا وہ نہیں تھا, بس I took it as a profession actually. I wanted to support my family and I felt like it's a job for me. So جب میں 2010 was the year جب میں نے ڈیسیجن لیا تھا, تو اس وقت بھی میرے ذہن میں نا یہ والا چیلنج یا چیز کہیں پر بھی اتنا زیادہ مجھے بادر نہیں کر رہی تھی کہ میرا فیم چلا جائے گا یا میرے سے دولت چلی جائے گی, یہ سارا کچھ چلا جائے گا وغیرہ وغیرہ. سم ہاؤ الحمد للہ میری امی نے جو ہے نا ایک کنیکشن رکھا ہوا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بچپن سے. ابو بھی الحمد للہ, لیکن ابو آف کورس اپنا کام کر رہے ہوتے تھے, ان کے ساتھ ٹائم کم ملتا تھا. تو امی جو تھی وہ بہت زیادہ انفلوئنس کرتی تھی اس حوالے سے کہ نماز پڑھو, قرآن پڑھو, روزہ رکھو وغیرہ وغیرہ. سو ایک دین سے لگاؤ تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک معرفت تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں موجود تھی. سو اس وجہ سے میرے لیے کوئی ایسا یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اتنا پردہ وغیرہ کروں گی یا کچھ بھی کروں گی, لیکن مجھے یہ ضرور سمجھ آ گیا تھا کہ یہ جو جگہ ہے یہاں پر رہنا مناسب نہیں ہے. اگر بیکاز اس کی سورس یہ تھی کہ دیر ور سم فرینڈس جو میرے اس وقت فیس بک کے تھرو بنے تھے, وہ ریورٹیڈ مسلمس تھے, مطلب کچھ کرسچینٹی سے اسلام کی طرف آئے تھے, اور وہ قرآن اور حدیث کو سمجھ کر خود اس وقت اسٹڈی کر رہے تھے. اینڈ دے ور ویری نائس ٹو بی آنیسٹ. انہوں نے نا مجھے بہت زیادہ اسپیس دی, جج نہیں کیا اور میرے اوپر فوراً فتوے نہیں لگانا شروع کر دیے, سسٹر وٹ آر یو ڈوئنگ, دس از آرام ایکسیکٹرا. سو انہوں نے میرے ساتھ کچھ نالج شیئر کرنا شروع کی ٹائم ٹو ٹائم. اس سے مجھے یہ انڈرسٹینڈنگ ضرور دی دیٹ یو نو ایک محرم نامحرم کا کانسیپٹ وغیرہ ایک تھوڑا سا ناٹ کمپلیٹلی کور, لیکن ایک پھر بھی ایک جسے کہتے ہیں کہ حیا کا پہلو رکھنا یا سارا کچھ. سو اس سے ایک انڈرسٹینڈنگ آ گئی دیٹ دس از ناٹ دا پلیس فار می ٹو بی. So alhamdulillah, that's how I took the decision, and I would say کہ alhamdulillah it was not that difficult for me, alhamdulillah. الحمدللہ اللہ تعالیٰ بلا شبہ راستے آسان کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں ذکر کیا نا, دولت ہوتی ہے, پیسہ ہوتا ہے, شہرت ہوتی ہے, فیم ہوتا ہے,
تو ایک چیز مجھے بہت زیادہ ایک ہمیشہ سے میں یہ سوچتی ہوں کہ جو عورت ہوتی ہے نا، خاتون، خواتین، لڑکیاں، یہ ایک میں بڑی ویسی بات کرنے لگی ہوں، لیکن بہرحال یہ فیکٹ ہے کہ عورت سجنا سنورنا بھی چاہتی ہے، عورت تعریف اور ستائش بھی چاہتی ہے، اور جو نظریں تعریفی ہوتی ہیں نا وہ بھی اس کو انکریج کرتی ہیں. اچھا وہ والی جو چیزیں ہیں نا، خود اپنی پرستی میں بھی مبتلا ہوتی ہے، ہر ایک نہیں، میں جنرلی ایک عورت کا مزاج بتا رہی ہوں، اور وہ سیلف لو میں بھی ہوتی ہے، بیکاز اس کو یہ ہوتا ہے کہ میری پرسنالٹی اور میری شخصیت اور میں ایسی دکھتی ہوں. یہ میں میڈیا کے علاوہ ایک جنرلائزڈ آپ کو ایک سوچ بتا رہی ہوں. یہ فطرت کا ایک ایسپیکٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر رکھ دیا ہے. عورت اگر تیار ہوئی، اس کا دل چاہے گا کہ اس کا ہسبینڈ اس کو اپریشیٹ کرے، ٹھیک ہے، جائز بھی تو طریقے ہیں نا. بھائی کہہ رہا ہے باجی آپ کتنی اچھی لگ رہی ہیں. اچھا اب اس کے اندر پھر دوسری چیزیں آ جاتی ہیں. جب آپ حجاب میں نہیں ہیں تو پیپل اپریشیٹ یو، آئی مین آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا اپوزٹ جینڈر، اینڈ اپریشیٹ یو مے بی ان ورڈز، مے بی، اینڈ اٹس ویری اوپن، بہت، اور ان کی بعض نظریں، کچھ جیسچرز. تو اگر شیطان ہمارے دل میں یہ چیز ڈال دے نا، اور اس چیز کا وہ ڈال دے، تو وہ جو ہم نے نفس کی بات شروع میں کی تھی نا سارا، تو یہ وہی چیز ہوتی ہے کہ نفس پرستی، خود پرستی، کہ اس کی قربانی دینا، اس اپنی اس شخصیت کی قربانی دینا کہ میں ایسی دکھتی ہوں. وہ بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے عورت کے لیے نا، کہ میں اللہ کی راہ میں یہ سب چیزیں مجھے تو مطلب میرے لیے اہمیت نہیں رکھتی، اور میں تو اللہ سے ریوارڈ پانا چاہتی ہوں. اور یقیناً آپ کی اور بہت سارے آپ جیسے لوگوں کی یہی سوچ ہے، میری بھی، کہ ہم تو وہ ماڈل بننا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت نے ہمیں کر کے دکھایا. ایکچولی بیسک تو یہ میرا سوال، اور آپ اس سے اتفاق کریں گی؟ تھوڑا سا کچھ کہیے، کیونکہ یہ ایک فطرت ہے. دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے کہ اور یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے قربان کرنا، جو میں نے بار بار کہا. سوری. I personally feel it's all in the head, how we train our mind. And I find it very funny as well کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم اپنے آپ کو بیوٹیفائی کریں گے اینڈ وی وانٹ کہ لوگ اپریشیٹ کریں. ایک فنی ایلیمنٹ جو اس میں مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اس اپریسیشن میں بھی نا پھر ہماری کیٹیگریز ہوتی ہیں. لائک ایک سرٹن کلاس کا اگر مرد جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں اپریشیٹ کر رہا ہے، تو وی ول فیل پراؤڈ آف آور سیلف. لیکن اگر وہ اس کلاس کا نہیں ہے، اگر وہ بیچارہ کوئی جو ہے نا وہ اس لیول پہ ہمیں لگتا ہے جو ہم نے کلاسز سیٹ کی ہوئی ہیں کہ یہ ورکنگ کلاس ہے یا یہ بیچارہ غریب آدمی ہے، ٹو بی آنیسٹ، ٹھیک ہے، اور اگر بیچارہ یہ مزدور آدمی ہے، اگر وہ ہمیں دیکھ رہے تو پھر ہم غصہ کر جاتے ہیں، پھر ہمیں برا لگتا ہے کہ یہ ہمیں کیوں دیکھ رہا ہے. اینی ہاؤ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ اتنا ٹرین کر دیا گیا ہے نا کہ ہمیں لوگوں سے اپریسیشن چاہیے، ہمیں مجھے لگتا ہے کہ لوگوں سے ایکسیپٹنس چاہیے، اور ہمیں لگتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں دیکھ کر اپریشیٹ کرے تو پھر ہمیں کنفرم ہوگا دیٹ یس وی آر بیوٹیفل. یعنی وی آر ناٹ انف فار آور اون سیلف. مجھے خود پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ مجھے جیسا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے الحمد للہ آئی ایم پرفیکٹ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہوں نا، چاہے جیسی بھی شکل ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا بنایا. ہم نے جو اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیے کہ یہ اسکن کلر ہوگا، ایسی آنکھیں ہوں گی، ایسا ناک، اور اس طرح آپ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرو گے تبھی آپ بیوٹیفل ہیں ایٹسیکٹرا. سو اگر آپ کا کویشچن یہ ہے کہ ہاؤ ڈیفیکلٹ واز اٹ ٹو کور مائی سیلف، یا کبھی اس چیز کو فیل کرتے نہیں کرتے، میرے خیال سے الحمد للہ جتنا اس کانسیپٹ کو سمجھا ہے کہ وہی جو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اینڈ کن لوگوں کے لیے خود کو سجنا سنورنا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، جیسے آپ نے کہا اپنے جو محارم ہیں ان کے لیے آپ ریڈی ہوں. اب ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے کہہ دیا تو گھر پر آپ نے تیار ہی نہیں ہونا، بٹ اٹ از ناٹ نیسیسری کہ مجھے پھر ایک شو پیس بن کر ہی باہر نکلنا ہے اور سب سے مجھے اپریسیشن چاہیے، سب مجھے دیکھیں گے، مجھے بتائیں گے تبھی پتہ چلے گا. ایز آئی سیڈ نا کہ اٹس ہاؤ وی ٹرین آور مائنڈ، ہم کس طرح اپنے اس کو کریں گے. لائک ابھی آئی فیلٹ ریئلی گریٹ
ویسے تو الحمد للہ اب اسی طرح کا ٹریٹمنٹ ہمیشہ ملتا ہے الحمد للہ. لائک ابھی آج میں جب آپ کے آفس آئی ہوں تو جنہوں نے بھی مجھے ریسیو کیا, جتنے بھی 2-3 جو وہ لوگ تھے, تو دے ور ریئلی ریسپیکٹفل, اور ان کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں. یہ تو ٹھیک ہے الحمد للہ. تو رادر دین کہ میں اس پہ اوفینڈ ہوتی کہ یہ کیا بات ہوئی, مجھے دیکھ کیوں نہیں رہے, آئی واز فیلنگ ریئلی گڈ اباؤٹ اٹ اینڈ آئی واز فیلنگ بینگ ریسپیکٹڈ. مجھے یہ زیادہ ریسپیکٹ لگ رہی تھی کہ دے ور ناٹ مجھے پورا گھور کے نہیں دیکھ رہے, آنکھیں ان کی جھکی ہوئی تھی, بہت ریسپیکٹ سے وہ سسٹر کہہ کے میڈم کر کے وہ بات کرتے ہیں. دیٹ واز, تو اگین وہی بات ہے کہ ہم کس چیز کو ہم نے اپنے کرائٹیریاز اور اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیے نا کہ دس از ہاؤ, اگر ہمیں سب دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے چہرے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے تو دیٹ مینس آئی ایم لوکنگ پریزنٹیبل اور آئی ایم لوکنگ بیوٹیفل. لیکن اس کو اگر ہم چینج کریں گے, ہمیں پتہ ہوگا کہ اصل کرائٹیریا کیا ہے, ایک رسپیکٹ ہمارے لیے کتنی امپورٹینس رکھتی ہے, تو میرے خیال سے اس سے پھر ہمیں یہ چیزیں اتنی بادر نہیں کریں گی. جی, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ یہ جو آپ کا سفر تھا عروج کی طرف, اللہ کی طرف, تو ظاہر ہے بہت ہی قابل قدر ہے, لیکن تھوڑا سا پھر دوبارہ سے ابھی ذرا ہم پیچھے ہی ہیں, ماضی میں جا رہے ہیں, ابھی ہم حال میں بھی آتے ہیں اور مستقبل کے پلانز بھی آپ سے پوچھیں گے. تو برملا کہا جاتا ہے کہ یہ انڈسٹری اچھے لوگوں کے لیے نہیں ہے. اس انڈسٹری میں ہیرسمنٹ, اس انڈسٹری میں کیریکٹر کمپرومائز, values and rights which Islam has provided us, which Allah and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has clearly and distinctly handed over to us, right? So بس میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ مجھے جب میں سنتی ہوں نا کبھی میڈیا کے لوگوں کی باتیں, تو کچھ لوگ بالکل کہہ دیتے ہیں کہ نا ارے نہیں وہ تو انسان پہ منحصر ہے, جیسے اور بھی شعبۂ زندگی کا ہم لوگ ادھر آفس میں ہیں, کہیں بھی ہم ہیں, کہ یہ تو اپنے اوپر منحصر ہے. اچھا, کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے بتایا بھی ہے کہ ایسے معاملات ہوتے ہیں, اور پروڈیوسرز جو ہیں, موویز اور ڈراماز بھی بنتے ہیں, پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز جو ہیں وہ بھی they are and photographers کے they want کہ یہ لڑکی جو ہے اس کی ہمارے ساتھ دوستی ہو, رائٹ. سو وہ اس کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, تو جس طرح سے وہ اپنا, میں تو اس کو لائن مارنا کہتی ہوں, شروع سے کہتی ہوں, سوری اسٹوڈنٹ لائف سے بھی کہتے تھے ہنٹ سوری ہے. تو کیا ایسی مشکلات ہیں اور جو یعنی کہ ایک جو ہوتا ہے, ایک جو امیج ہے اور وہ سارا کچھ بنا ہوا ہے, تو آپ کو کوئی ایسے چیلنجز مشکلات پیش آئی؟ پہلی بات, سب سے پہلا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری سوسائٹی ہے نا, اٹس ناٹ کمپلیٹلی اسلامک سوسائٹی, کہ جہاں پر شریعت نافذ کی گئی ہو, یا جہاں پر ہر انسان ہی ایمان کا وہ لیول رکھتا ہے کہ وہ قرآن کو مانتے ہوئے ہر مرد جو ہے اپنی نگاہ جھکا کے رکھے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا وغیرہ وغیرہ. اور اس پہ میں کسی کو جج نہیں کر رہی, یہ ایک سیڈ ریالٹی ہے کہ ہم سب خود کو مسلمان کہتے ہیں, لیکن آف کورس کیونکہ ہمارے پاس نالج نہیں ہے, ہم نے قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیروں کو اس طرح سے نہیں پڑھا. محبت ہم سب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, دین سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن ایک جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک انڈرسٹینڈنگ کو ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں ایک مسلمان ہوتا کیسا ہے, ایک مومن ہوتا کیسا ہے, وہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ویسے بھی اوور آل جو ایک جنرل سوسائٹی ہے وہاں پر ہمیں سب کو پتہ ہے کہ خواتین کے لیے اتنا کوئی سیف نہیں ہے. ایون جابس پہ بھی جانا, اگر ہم اسلام کو سائڈ پہ بھی کرتے ہیں, بٹ ایز اے سوسائٹی اگر دیکھیں تو ہمیں پتہ ہے جو ہمارے پاس کیسز آتے ہیں, اسٹوریز آتے ہیں. جی. بٹ پرٹیکولرلی اگر ہم شوبز کی بات کریں تو وہ نیچرلی ایک انڈرسٹینڈنگ لوگوں کی یہ بن جاتی ہے کہ اف یو آر ہیئر, تو یہ ابھی نہیں ہے, یہ شروع سے بہت زیادہ ایک مطلب ہم پرانے دور میں بھی چلے جائیں, اپنے نانا دادا کے دور میں بھی, ایون وین آئی جوائنڈ ایز ویل شوبز, تو اٹ واز ناٹ کنسیڈرڈ سم تھنگ گڈ. اب تو خیر وہ تھینکس ٹو ٹک ٹاک اینڈ آل دیٹ میرے خیال سے ہر گھر میں ہی ایک آرٹسٹ موجود ہے, اور پتہ نہیں کہاں ہم پہنچ چکے ہیں آج. لیکن اس وقت کافی مایوب سمجھا جاتا تھا, اور اس کی ریزن یہی تھی کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ آپ جاب پہ جا رہے ہو نا, تو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ میں اپنی ایک اسکل کے اوپر بیسس پہ, اپنی ایجوکیشن کی بیسس پہ جاب کرنے. شوبز ان کو لگتا تھا کہ اگر آپ یہاں آئے ہیں دیٹ مینس دیٹ آپ نے اپنے آپ کو ایک ایک
ڈش ہے جس کو آپ نے رکھ دیا ہے. You are available. ہاں, یو آر اے پبلک پراپرٹی بیسیکلی. جی. سو اس وجہ سے نو ڈاؤٹ اٹ از اے چیلنج. اب تو خیر مجھے لگتا ہے کہ اب تو ایون فار بوائز ایٹ ٹائمز اٹ ناٹ سیو ایز ویل, جو اسٹوریز پتہ چلتی ہیں, بٹ مجھے لگتا ہے کہ فار گرلز اٹ ہیز بین اے چیلنج. اس وقت بھی چیلنج تھا. الحمد للہ میرے لیے بہت بڑی بلیسنگ یہ تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, مائی فیملی واز ویری سپورٹیو. سو میرے گھر سے کوئی نہ کوئی میرے ساتھ ہوتا تھا, امی, ابو, ماموں, چاچو, کوئی نہ کوئی ایک جسے کہتے ہیں نا ایک کائنڈ آف باڈی گارڈ, جس پہ کبھی کبھی مجھے لیٹر آن جا کے ایک بیک کلیش بھی سننے کو ملتا تھا. یعنی نا مجھ سے جو کو ایکٹرز ہوتے تھے تو وہ سم ٹائمس پوچھتے تھے کہ لائک میں, کیونکہ میں نے اکیلے ٹریول ہی نہیں کیا, اور میرا جو پورا کریئر تھا اس میں نے کبھی ٹریول ہی نہیں کیا. there was somebody with me. تو وہ سب مجھے پوچھتے تھے کہ تم تنگ نہیں آ جاتی ہو کہ ہمیشہ کوئی چوکیدار ہوتا ہے تمہارے ساتھ. تو الحمد للہ اس وقت بھی اتنی سینس تھی مجھے, تو میں نے کہتی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے بہت اچھا ہے, کیونکہ آف کورس آپ کو پتہ نا کہ کوئی ساتھ ہے اور ایک میچور بندہ ساتھ ہے, خالہ, ابو, امی وغیرہ, تو آپ ڈی ٹریکٹ نہیں ہوتے ہیں کہ آپ کہیں دائیں بائیں نکل جائیں, کوئی ادھر پارٹیز میں چلے جائیں وغیرہ وغیرہ. سو الحمد للہ آل دیز 9-10 years were very professional for me. میں بس کام پہ جاتی تھی اور کام سے واپس آتی تھی, that's all. سو نو ڈاؤٹ فار گرلس اسپیشلی مجھے لگتا ہے کہ ایون ابھی میں نے کل یا پرسوں فیس بک پہ بھی کوئی ریسنٹ بچی ہے شوبز کی, نہیں میرے خیال سے, یا لڑکی جو بھی ہے لیکن ویری ینگ, ایون شی گیو دا سیم اسٹیٹمنٹ کہ آپ کے لیے اگر آپ کسی اسٹرانگ فیملی بیک گراؤنڈ سے نہیں آ رہے وغیرہ وغیرہ, سو شوبز از ناٹ دیٹ سیف فار یو. آپ کا 9-10 سال کا جو کریئر والا جرنی تھا, اس میں کتنے عرصے بعد یا کتنے لاسٹ جو ایئرس تھے, کتنے عرصے میں آپ کو یہ احساس ہونا شروع ہوا یا دل میں ایک خیال آیا کہ دیر از سم تھنگ مسنگ ان مائی لائف؟ مجھے لگتا ہے کہ ایک ایلیمنٹ ہمیشہ سے وہ جو میں نے کہا نا کہ ایک ریلیجیس ایلیمنٹ لائف میں موجود تھا. یعنی اگر ہم سیٹس پر بھی ہیں تو ہم بیچ میں بریک لے کر نماز پڑھیں, اس میں ہائی لو ضرور جاتا تھا ایمان کا لیول, کبھی کبھی بالکل چھوڑ دیتے تھے اور 6 مہینے بھی نماز کا نہیں پتا, کچھ نہیں پتا. لیکن پھر ایک فوراً فیز آتا تھا جس میں ناٹ جسٹ می, بہت سے اور بھی کو ایکٹرز وغیرہ, سو ہم تہجد تک پڑھنا شروع کر دیتے تھے کہ ہم رات کو اٹھ کے تہجد پڑھ رہے ہیں وغیرہ. سو ایک ایلیمنٹ تھا, لیکن ہاں نالج نہیں تھی نا, تو یہ کبھی خیال میں نہیں آیا تھا کہ what's the right thing to do. اور یہی سب سے بڑی کنفیوژن ہے اس وقت ہماری امت کی بھی نا, ہمیں کیونکہ ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھ رہے, ہم احادیث جو پڑھنے والی احادیث ہیں وہ صرف کچھ ہم نے پکڑی ہوئی ہیں جس میں بس دوزخ کا یا جنت کا جو ہے وہ ذکر آ جاتا ہے, اس کو لے کر بس ہم اسی کو پکڑ کر خوش ہوتے رہتے ہیں یا وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن ایک ان ڈیپتھ جو دین ہے اس کی نالج ہونا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت ہونا, وہ کیونکہ ہے نہیں ہے, تو اس وجہ سے اس وقت بھی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ واٹس دا تھنگ دیٹ آئی ایم ڈوئنگ رانگ. سو وہ میں کہوں گی کہ شروع میں تو بالکل بھی نہیں تھا, کیونکہ اس وقت میں بہت ینگ تھی, تو وہ ایکسائٹمنٹ لیول زیادہ تھا اس وقت کہ جو ہے نا فیمس ہو رہے ہیں, کام مل رہا ہے, ایکٹرز کو مل رہے ہیں, سیلیبریٹیز کو مل رہے ہیں بڑے بڑے, اور ٹریولنگ ہو رہی ہے, انٹرنیشنل ٹریولنگ اینڈ آل دیٹ. لیکن جب وہ 17-18 والا جب اس میں ایئرز میں داخل ہونا شروع ہوئے, تو آئی گیس میں وقت سے پہلے کافی زیادہ میچور ہو گئی تھی, پروبیبلی ڈیو ٹو آل دا رسپانسبلٹی آئی ہیڈ آن می. اور ایک ایکسپیکٹیشن جو تھی نا میرے خیال سے میرے گھر والوں کو مجھ سے بھی بہت تھی, یعنی کہ ان کو تھا کہ یو آر دا رول ماڈل فار آل دا. امی کہتی تھی تم ٹرین کا انجن اور پیچھے تمہارے نا سارے ڈبے ہیں, کیونکہ میری بہنیں بھی مجھ سے بہت چھوٹی تھی, پھر کزنس بھی سب لوگ, تو وہ سب بہت چھوٹے چھوٹے تھے, 7 سال 8 سال 9 سال اس طرح کر کے. تو امی کہتی تھی کہ سب تمہارے پیچھے نا ڈبے ہیں, تو جو تم کرو گی وہ کریں گے. سو میرے اوپر ایک رسپانسبلٹی تھی ٹو بی میچور اینڈ ٹو تھنک اباؤٹ لائف لائک دیٹ. سو آئی ووڈ سے کہ ایک ریئلائزیشن اور ایک فیلنگ تھی کچھ مسنگ والی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ 2009 اور 10 میں جا کے نا وہ بہت زیادہ ہونا شروع ہوئی. اس میں کچھ انسیڈنٹس بھی ہوئے جنہوں نے بہت زیادہ ہرٹ کیا, یا بہت زیادہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک دماغ میں سوچ ڈالی, جہاں سے خوف کا بھی ایلیمنٹ آیا. یعنی فار ایگزامپل ونس وی ور شوٹنگ ان اے ولیج کافی لیٹ نائٹ, and a random person came and he was like اس نے تھوڑی سی بدتمیزی سے مجھ سے بات کی, he was drunk probably. تو کوئی خاص مجھے ڈیفینڈ نہیں کر پاتا, کیونکہ سبھی شوق میں تو سب کھڑے ہوئے تھے. تو مجھے نا تھوڑا بہت ایک عجیب سی وہ والی فیلنگ آئی کہ لائک میں کتنی وہ جیسے ابھی ہم نے کہا نا تنہا ہوں, یا جیسے ہم نے کہا نا پبلک پراپرٹی والی بات, انسیکیور ہوں, کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور مجھے یہ تھا کہ اگر اس بندے کے پاس وہ گن ہوتی, تو ابھی تو گن نہیں تھی, ویسے اس نے آ کے بات کی تب بھی لائک نو بڈی کوڈ لائک پروٹیکٹ می دیٹ وے, زیادہ سے زیادہ انہوں نے اس کو ڈسٹریکٹ کر دیا. اگر اس کے پاس ابھی گن ہوتی تو کوئی کیا ہی کر لیتا.
سو یہ کچھ انسیڈنٹس بیچ میں ہوئے جنہوں نے کافی زیادہ ایک ریئلائزیشن، ایک خوف اور یہ چیزیں ڈالنا شروع کی. تو آئی ووڈ سے کہ جو 2009 اور 10 والا ٹائم تھا، دوز ور دوز ایئرز جس میں زیادہ ایک ریئلائزیشن آئی ووڈ سے زیادہ ہونا شروع ہوئی تھی. جی 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 الحمد للہ. اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے آپ کو بھی اور تمام وہ لوگ جو اس راستے پر ہیں اور اس کو سمجھ چکے. تو آپ نے بنیادی جو آپ کی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک تو آپ کو مل گئے وہ آن لائن وہ جو نیو مسلمس تھے، ریورٹس تھے، اور انہوں نے بہت رہنمائی کی آپ کی حوصلہ افزائی بھی کی. They were not judgmental at all. That's really good. کیونکہ ججمنٹل جہاں ہوتے ہیں وہاں کام خراب ہو جاتا ہے. ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں عام بہت نظر آتی ہیں. آپ کی ایون آنکھوں سے مجھے لگتا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. You know, if somebody is wearing jeans and shirt اور آپ جب ان کو دیکھتے ہی ایک عجیب سے لک سے نا، تو وہ وہیں پر ہی بیچارے نا وہ ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میں کیا. جی جی یہ لوگ تو کوئی بہت ہی خطرناک ریجڈ سخت لوگ ہیں، تو ان سے تو سوچ کے بات کرو، سوچ کے ملو. بالکل. بٹ ہم کو یہ کہ میں ہمیشہ ہی سوچتی ہوں، میں کوشش یہ ہے کہ ایک ہم ایسا امیج اپنی شخصیت کا دے سکیں کہ لوگ ہم کو نارمل سمجھیں. یہ میں کافی دفعہ میں نے یہ شاید کبھی تھینک یو نوٹ میں یا کبھی کسی اسپیچ میں یہ بات رکھی ہے کہ وی آر جسٹ لائک یو. Yes. We are just like you. We are trying to follow the path which Allah has bestowed upon us, and we are seeking forgiveness. اور ہمارے پاس ایک اور بات اپنی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں ہمیشہ یہ مطلب ہمارے پاس کوئی جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہم اپنی عاجز دل کے ساتھ اللہ سے اللہ کے حضور اللہ تعالیٰ کے حضور یہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کو قبول کر لیجیے. بہت تھوڑا سا کوشش جو کر رہے ہیں اور جو غلطیاں ہو رہی ہیں پلیز معاف کر دیجیے گا. غلطیاں ہو جاتی ہیں چھوٹی بڑی، تو بس یہ والی اگر سوچ ہو نا تو وہ پھر معاملہ صحیح رہتا ہے ہر معاملے میں میرے خیال ہے. بالکل. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کے علاوہ بھی آپ نے کوئی دینی تعلیم تربیت، میرے خیال میں ابو دھابی چلی گئی تھی جی، تو وہیں سے کیونکہ وہاں پہ بڑی زبردست مدرسات اور حلقہ ہوتے ہیں اور وہاں اتنا اچھا وہ یعنی عربی جو خواتین ہیں وہ کرتی ہیں. میں نے سنا ہے یا کوئی اور جو ذریعہ تھا آپ کے کوئی مینٹور آپ کے استاذہ وہ کون ہے؟ کیونکہ میں سمجھتی ہوں یہ اتنی بڑی چیز ہوتی ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ ہم ان کے قرض دار ہیں. میرے جتنے بھی استاد ہیں استاذہ جو بھی، میں ان کی مقروض اور میں ان کا نہیں اتار سکتی احسان. اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا لیکن وسیلہ تو تھے نا. بالکل. تو آپ بتائیے. میں جب ابو دھابی گئی تھی تو لائک اسٹارٹنگ میں تو آف کورس کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ اب کیا کرنا ہے. جی جی. تو میں نے بس رینڈم لیکچرز وغیرہ کافی سننا شروع کیے تھے. اس میں سے انگلش لیکچرز میں کافی سنتی تھی انگلش اسپیکرس کے، اور اس میں نے سیریز بہت زیادہ سنی جس میں سے ایک بہت زبردست تھی. دا نیم واز ہو از اللہ. دیٹ واز ریئلی امیزنگ. پھر میں نے بہت ہی 2 خطرناک لیکچرز سن لیے جس میں سے ایک جو لیکچر تھا وہ تھا دا سول آف اے بلیور. سول آف اے بلیور. اوکے. کہ ایک جو مومن انسان ہے جب وہ جائے گا دنیا سے اس کی روح کیسے قبض ہوگی. اور پھر اس کا اپوزٹ والا بھی سنا جس میں تھا کہ جو اگر مومن نہیں ہے فاسق فاجر انسان ہے تو اس کی روح کیسے قبض ہوگی. اور یہ کچھ لیکچرز دے ور لائک ریئلی ہیلپ فل فار می. الحمد للہ اس سے جیسے کہتے ہیں نا ایمان کا لیول ایک دم بوسٹ ہو جاتا ہے. سو فار 9 months مجھے کچھ کلیئر سمجھ نہیں آ رہا تھا، خود سے میں ٹرائی کری تھی، لیکن الحمد للہ پھر اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا. نا آئی کیم اکراس دیز گرلس جو میری دوست بنی. انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ الہدا سے پڑھ رہی ہیں اس وقت وہاں سے. سو ابو دھابی میں اس وقت ہمارے جہاں پر ہم رہ رہے تھے وہاں سے ڈرائیو کافی لمبی تھی، لیکن ایک اسٹل آئی اسٹارٹیڈ گوئنگ. لیکن وہ نا دور تھا اور 4-5 hours کی کلاس تھی. بس سم ہاؤ آئی فیلٹ دا نیڈ کہ نا یہ بہت سلو ہے، اور بیکاز بیبی بھی نہیں تھا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، بہت ٹائم ہی ٹائم ہوتا تھا میرے پاس. تو مجھے ایسا لگا کہ مجھے زیادہ پڑھنا ہے اور جلدی پڑھنا. تو پھر مجھے پتا چلا کہ جو اسلام آباد کی ان کی مین برانچ ہے وہاں پر 1 سال کے اندر وہ کورس کروا دیتے ہیں. سو الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپرچونیٹی دی، بلیسنگ دی کہ میں نے جو ہے نا ایک ڈیسیجن لیا اور میں اسلام آباد آ گئی پڑھنے کے. وہاں سے پھر ایک سلسلہ جاری رہا ہے. اینڈ آئی ووڈنٹ سے کہ کوئی ایک میرے مینٹور ہیں یا کوئی ایک ہی میرے ٹیچر ہیں.
یس اساتذہ کو بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے اساتذہ فرحت ہاشمی کو, لیکن آفٹر دیٹ آئی وڈ سے دیر آئی ہیو بین بلیسڈ ٹو اسٹڈی فرام ڈفرنٹ شیوخs, ایکچولی ڈفرنٹ اسکالرس سے میں نے پڑھا ہے. اور سرپرائزنگلی میں نے وہ والے سبجیکٹس پڑھے جو کبھی سنے بھی نہیں تھے, علم الحدیث, اصول الحدیث, اصول التفسیر, ٹھیک ہے, علوم القرآن and all those. So وہ الحمدللہ there are multiple teachers I would say جو کہ جن کو بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے, جو بہت رسپیکٹفل تھے, بہت اچھے سے انہوں نے پڑھایا and they respected my decision اور اس کو اپریشیٹ کیا. So in short قرآن سے جڑنا ہی میرے لیے لگتا ہے کہ بہت زیادہ بلیسنگ تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور یہ سمجھ آنا نا کہ ایک اسکالر, ایک عالم کا کیا رتبہ ہوتا ہے, ان کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے آپ کی لائف میں, مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی بلیسنگ تھی میرے لیے, بہت بڑی. تو آپ کا ہمارا ایک رشتہ اور استوار ہو گیا کہ آپ کی اور ہماری ایک استاذہ جو ہے وہ بھی کامن ہو گئی, استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ. شیخ عبد الجبار نام ہے ان کا, بٹ ہی از اے ویسٹرن اسکالر. جی جی ویسٹرن ہی میں چاہ رہی ہوں. تو ان کے 3-4 وہ اس وقت کے وہ تھے لیکچرز, وہ انہی کے 3-4 لیکچرز تھے, بیکاز ہی اسپیکس ود لاٹ آف پاور, بہت زیادہ اسٹرینتھ کے ساتھ بولتے ہیں, تو وہ بہت زیادہ جو گوز بمز والی آپ کی فیلنگ ہوتی ہے وہ آتی تھی. بسائڈز دیٹ تو اب تو الحمدللہ ہمارے پاس بہت زیادہ اسپیکرس ہیں جن کو ہم سن سکتے ہیں. میں ہمیشہ یہ بتاتی ہوں, لوگ کہتے ہیں نا آپ سجیسٹ کریں, آپ ریفر کریں, تو میں کہتی ہوں کہ آپ میرے خالی اس پر مت جائیں, میں آپ کو کچھ کرائٹیریاز بتاتی ہوں, ان کو دیکھتے ہوئے پلیز آپ کسی کو بھی سنیں. جس کو بھی آپ نے سننا ہے اس کا اسکول آف تھاٹ یا وہ کس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, اس کا نالج کا سورس کیا ہے, کیا وہ قرآن اور حدیث کو ہی مینشن کر رہا ہے یا وہ کسی اور کو بھی کوٹ کرتا ہے, تو وہ جن کو کوٹ کر رہے ہیں وہ کون ہے. ایک بڑی مجھے لگتا ہے کہ محنت کش چیز ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب ہم اور چیزوں میں جاتے ہیں, جیسے اگر ہم اسکن پروڈکٹس پہ جا رہے ہیں تو اس پہ بھی ہم کتنا ریسرچ کرتے ہیں, کوئی ڈیزائنر ویئر ہم نے جانا تو اس کے اوپر کتنا ریسرچ کرتے ہیں, ڈائٹ لینی ہے, اتنا ہم ہر چیز پہ انرجی لگاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ دین اور ایمان جو ہے نا ہمارا, وہ اتنا لائٹ لینے والی چیز نہیں. تو اس پہ ہم نے کس استاد سے پڑھنا ہے یا کس اسپیکر کو سننا ہے, اس کے لیے بھی ہمیں اتنے ایفرٹس کرنے چاہیے کہ ہم اس کے اوپر پوری ریسرچ کریں. ہو از دس پرسن, کہاں سے پڑھا ہے, کس سے پڑھا ہے, سورس کیا ہے, کہاں سے پڑھا رہا ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ. اس لیے میں کہتی ہوں کہ میں آپ کو ریفر نہیں کروں گی کہ آپ XYZ ان کو سنیں, بلکہ میں آپ کی رسپانسبلٹی لگاتی ہوں کہ آپ خود ریسرچ کریں لوگوں کے اوپر, پھر ان کو سننا شروع کریں. جی یہ آئی تھنک دس از اے بیسٹ اپروچ, اور میں بھی اسی کو مطلب وہ سمجھتی ہوں. اور یہ کہ میں نوجوانوں کو, بلکہ ہر ایک کو یہی کہتی ہوں کہ جہاں سے ہمارے پاس ایمان آتا ہے, اور ایمان پھر اگلی سیڑھی پہ, اگلی منزلوں پہ جا کر مضبوط ہوتا ہے, راسخ ہوتا ہے, پختہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نیک عمل کی طرف آتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اور پھر دعا کرتے ہیں استقامت کی. لیکن جب عمل کی طرف آتے ہیں نا, تو نیک عمل کی طرف جب آتے ہیں, تو اس میں جو سب سے بڑا ایک مومن کا ہتھیار ہوتا ہے وہ اس کا علم ہوتا ہے. تو میں یہی بات مشورہ ایک جو میں دیتی ہوں, وہ یہ کہتی ہوں کہ آپ نا نالج سے ضرور لیس ہو جائیں. مطلب ہتھیار آپ, مطلب اس سے ایک تو اعتماد آئے گا, یہ نہیں کہ کوئی لڑائی وڑائی کرنی ہے, جا کے کوئی مباہلہ کرنا ہے, وہ تو پسندیدہ بھی نہیں ہے ہمارے دین میں. بٹ یہ کہ وہ جو ایک آپ کے پاس اتنا اسٹرانگ جو ایک کانسیپٹ ہوگا, مجھے لگتا ہے آپ کا اپنا کانفیڈنس بہت زیادہ بوسٹ ہوتا ہے. کی میں بات, ہاں کانفیڈنس, اور آپ کا بہت بوسٹ رہتا ہے, آپ کے دل کو سکون, اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتے ہیں مومنین کی قلوب پر. اور یہ کہ اس کے ساتھ وہی چیز استقامت میں بھی, پختگی میں بھی بالکل پھر کام آتی ہے نا. تو وہ بہت ضروری ہے, تاکہ جب آپ کو اگر وہ ہو نا, تو پھر انسان بالکل سکون میں رہتا ہے. ورنہ کرٹیسزم کا تو اگر ہو بھی رہا ہے, آپ ایسی ہیں, آپ یوں ہیں, آپ یوں ایسے دیکھتے ہیں, آپ آؤٹ آف دا ورلڈ ہیں. میں تو جب میڈیکل کالج میں تھی تو مجھے پتہ چلا کہ بڑے نام تھے UFOs اور گاڈ نوز کیا. جب میرا جرنی ہوا تو آئی ریئلی ڈونٹ کیئر, بیکاز وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے. میں ہمیشہ یہ اس بات کا اعتراف کر کے دعا سے کہہ رہی ہوتی ہوں کہ, لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا جانتے ہیں اخلاص کا, کہ یہ ہے کہ وہ جب ہمیں ہر چیز اس آئینے میں نظر آ رہی ہوتی ہے نا, کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے, ہمیں کیا بتایا ہے, تو ہمیں تو رب کا دیدار کرنا ہے نا انشاءاللہ, بالکل. یہاں پر جنت میں جا کر,
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں لینی ہے. میں بالکل. خیال میں تھوڑی آگے بڑھ گئی, بٹ آئی تھنک دس از دا فوکس اینڈ دس از دا دس از دا لو فار اللہ اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یس, یہاں پر اسی چیز سے ریلیٹڈ آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو ایڈ مائی پرسنل ایکسپیرینس کہ ایک تو استقامت کے لیے جیسے آپ نے کہا تو سب کو یہ کویشچن پوچھتے ہیں کہ آپ کو استقامت کیسے ملی, تو وہ نالج کی بیس پر ہی تھا کہ اگر وہ میں نے پڑھا نہ ہوتا نا کہ میں, اور جانا نہ ہوتا, یقین نہ کیا ہوتا کہ میں کس کے لیے کر رہی ہوں اور کیوں کر رہی ہوں. یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے چینج اپنے اندر جو بھی لانا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا کہ یہ میں کس کے لیے کر رہی ہوں اور کیوں کر رہی ہوں, یہ بہت ضروری ہے. اس کا آنسر مل جائے گا تو آپ کو ہیلپ ملے گی. سیکنڈلی, ٹو بی آنیسٹ, ویسے بھی یہ پورا رولر کوسٹر ہی رہی ہے پوری لائف. آئی ایم 37 ایئرز اولڈ ناؤ, اور دین کی طرف آنے کے بعد بھی اور زیادہ ہمیں پتہ ہے کہ انسان اور زیادہ آزمایا جاتا ہے. 2023 I personally feel was one of the toughest year of my life. ویسے بھی اور بہت سے ٹیسٹ آئے ہیں لائف میں اتنے سالوں میں, لیکن 2023 was one of the toughest year. اور مجھے لگتا ہے کہ جس چیز نے پکڑے رکھا نا, اور جس چیز نے, کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ ایک انسان شاید دین پر آ گیا تو وہ ہمیشہ وہیں جمع رہے گا, وہ کبھی ہل نہیں سکتا. لیکن ہمارا ایمان تو آف کورس ایٹ دا انسان ہے, ہم کمزور ہیں, کبھی بھی ہم 100% گارنٹی نہیں رکھ سکتے, اور ہم آف کورس ہم صحابہ کرام پہ ان کے لیول کو تو نہیں پہنچ سکتے. سو کبھی کبھی واقعی اتنے ڈیفیکلٹ ٹیسٹ آتے ہیں دیٹ یور ایمان اسٹارٹس شیکنگ, اور آپ کنفیوز ہونے لگتے ہو, سمجھ نہیں آتی ہے, گھبرا جاتے ہو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایسے تمام مواقعوں پر جتنا جو سکون اور جو استقامت ہے وہ قرآن نے دی ہے وہ کسی اور چیز نے نہیں دی, کسی کی کاؤنسلنگ نے, کسی کے ورڈز نے نہیں دی. وہ خود سے ہی جو ہے نا ایک دل کو تسلی خود سے آ جاتی تھی قرآن کی آیت پڑھ کر, اور یا پھر خود سے یاد کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے, کوئی حدیث یاد آ جاتی تھی. سو وہ ہلنے نہیں دیتی تھی, وہ پکڑ کر رکھتی تھی کہ نہیں, ڈٹے رہو, انتظار کرو, ان مع العسر یسرا, آسانی آئے گی, ڈونٹ وری. سو نو ڈاؤٹ نالج از ویری امپورٹنٹ فار اس, فار ایوری تھنگ. جیسے بلا شبہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار فرماتے ہیں کہ اندھیرے کے بعد اجالا ہے, اور تنگی کے بعد, تنگی اور سختی کے بعد آسانی ہے. تو یہ کئی مقامات پر قرآن میں نظر آتا ہے. تو ہم اتنے چھوٹے دل کے ہوتے ہیں, جنرلی بات کر رہی ہوں, گھبرا جاتے ہیں نا. تو یہی بات ہے کہ نا ہم یہ یاد رکھیں, اور امید کو ذرا, امید کا دیا جلائے رکھیں کہ اے میرے مالک, اگر آپ نے مجھے یہ آزمائش دی ہے تو مجھے اس میں پورا اترنے دیجیے, پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور اس کے علاوہ استقامت کی آپ کو بھی بہت ہی زیادہ وہ محبوب جو دعا اور آیت ہے سورہ قرآن کریم میں جو ہمیں سکھائی گئی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. میں اپنے سننے والوں کو بھی یہی کہوں گی کہ یہ دعا جب آپ کو روشنی نظر آ گئی ہے تو آپ کو نور مل گیا ہے, اللہ تعالیٰ کا نور. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. اللہ تعالیٰ نور کا سا چشمہ ہے, علم کا منبع ہے. تو جب وہ مل گئی ہے تو اس دعا کو نا, میری ایک بزرگ, میری مینٹور جو بھی کہہ لیں, بڑے لوگ زندگی میں آئے, تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ تم نے نا یہ ہر نماز کے بعد ضروری نا, اور اس کو پورے شعور کے ساتھ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ تو بیٹھے ہمیں تھامنے کے لیے نا, بالکل, اور ہمیں بخشنے کے لیے. اللہ تعالیٰ تو ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. تو تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. بس ہم نے آپ کی یہ سفر کے بارے میں بات کی کہ یہ سفر کیسا رہا. اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ آپ کے دل کو بڑا سکون دیا ہے, استقامت ہے, اور آپ اب وہی جو پکار دل کی آپ کے اندر آئی تھی وہ برقرار ہے, اور سکون ہے, سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں نا, یہ کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے جب مومن کے دلوں پر, مومن کے قلوب پر سکینت نازل ہوتی ہے. میں سمجھتی ہوں اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہوتی. تو کہہ رہے ہیں آج کی ون کویشچن کہ جب آپ اس اپنے کریئر کو آپ نے چھوڑا تو کیا کوئی ایسی بہت بڑی آزمائش یا کشمکش تھی جس سے آپ کو واسطہ پڑا؟ لیکن میرا یہ غالب گمان ہے کہ جیسے آپ ذکر کر رہی تھی کہ مجھے نہیں ایسا کچھ فیل ہوا, یا کوئی ایسی چیز تھی تاکہ ہم ذرا سا یہ ان لوگوں کو جو آ چکے ہیں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا, یا نہیں آپ ٹھیک تھا, ایوری تھنگ واز اوکے؟
اس دوران میں کہہ رہی ہوں جب ٹرانسفارمیشن جرنی کی طرف ٹرانسفارمیشن میں آپ آ گئی اینڈ لوکنگ بیک یا اسی 2010 2011 جی جی ایک تو وہ والا ٹائم تھا when I was already working اور ایک ٹرانسفارمیشن والا ایک وہ جرنی چل رہا تھا. اس میں I wouldn't say کہ بہت زیادہ کوئی مشکلات تھی کیونکہ زیادہ سے زیادہ یہ بیک کلیش آ جاتا تھا کہ میں جو بھی سیکھ رہی تھی نیا نیا اور وہ ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ فوراً شیئر کروں بتاؤں اور وہ ہم فوراً سے اس والے اس میں موڈ میں آ جاتے ہیں کہ حرام حلال والے فتوے دینے کے لیے. تو میں جیسے ہی بولتی تھی کہ یہ چیز میں نے پڑھی ہے یہ الاؤڈ نہیں ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے تو وہ اس میں ایک بیک کلیش یہی ہوتا تھا کہ اگر تمہیں لگ رہا ہے تو پہلے تم یہاں پر کیوں ہو شوبز میں ٹھیک ہے پھر اس کو چھوڑو. تو وہ سم ہاؤ وہ میں نے اس کو پھر ان سے ڈسکس کرنا چھوڑ دیا اینڈ اس کو میں نے ڈیسیجن لیا ہوا تھا کیونکہ شادی کا تو اس لیے پھر مجھے لگا کہ پروبیبلی ونس آئی گیٹ میرڈ اینڈ لیو تو میرے خیال سے دیٹ وڈ میک مور سینس ٹو پیپل بیکاز یو نو یوزلی جب آپ شادی کرتے ہیں تو یو آر سپوز ٹو سم بینگ اے گرل یو سپوز ٹو لیو یور کریئر بہائنڈ اینڈ جسٹ موو آن. تو اس لیے پھر وہ میں نے چھوڑ دیا. یہاں سے جانے کے بعد اگر ابو دھابی کی بات کروں تو ایز آئی سیڈ کہ the journey has been a roller coaster of tests and trials and blessings and happiness الحمدللہ. There were certain tests لیکن وہ اس لحاظ سے نہیں تھے جیسے لوگوں کو زیادہ ٹیسٹ یہ فیس کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو بیک کلیش اور کرٹیسزم اور اس طرح کی چیزیں زیادہ آتی ہیں. میرے کیس میں وہ والی چیز نہیں تھی کیونکہ ویسے ہی ایز آئی سیڈ میں ابو دھابی موو کر گئی تھی تو وہاں پر جا کر میں نے اسٹڈیز میں اور ان پہ فوکس کرنا شروع کر دیا. تو میری فیملی کو بھی ایون نہیں پتا تھا کہ میں کیا کرنے والی ہوں یا کیا میرے اندر اتنا بڑا چینج آنے والا ہے. وہ میں نے وہاں جا کر شروع میں تو بس ہلکا پھلکا نقاب وغیرہ کرنا شروع کیا تھا پر فائنلی آئی باٹ دس نقاب جو پورا وہ ہوتا ہے آگے سے بھی پردہ ڈالا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ گلوز بھی پہنے ہوئے تھے ایوری تھنگ. سو میں نے پکچر بھیجی تو دے ور کوائٹ شاکڈ کہ اس کو کیا ہو گیا اینڈ آل دیٹ. لیکن الحمدللہ اس لحاظ سے کوئی ٹیسٹ ایسج نہیں آیا جس میں مجھے بہت زیادہ دین کی وجہ سے کسی نے روکا یا کرٹیسائز کیا یا مجھے دبایا کہ ایسے نہیں کرو یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو. الحمدللہ اس کے لیے سم ہاؤ پہلے وہاں سے جہاں گئی تھی شادی کر کے وہاں سے بھی سپورٹ مل گئی تھی. پھر جب پاکستان آئی تو گھر سے بھی پھر میرے پیرنٹس بھی دے کائنڈ آف اسٹارٹڈ گیٹنگ کنونسڈ کیونکہ نا وہ اپریسیشن بہت ملتی تھی ان کو. لوگ آ کر ان کو امی کو گلے لگا کر جو ہے نا مبارکباد دے رہے تھے. تو امی اس وقت کہتی ہیں اس وقت امی نا ہنسنا شروع ہو جاتی کہتی تھی ایسے لگ رہا ہے میری بیٹی مسلمان ہو گئی ہے جس طرح سب آ کے مجھے گلے ملتے ہیں مبارکباد دیتے ہیں. سو پھر ان کی بھی بہت سپورٹ ہو گئی الحمد للہ ٹل ڈیٹ دا ویری سپورٹیو. ابو خاص طور پہ بڑے اوور پروٹیکٹیو ہو رہے ہوتے ہیں کہ لائک اگر کوئی گھر میں نامحرم اگر گیسٹ آ جائے تو ابو کو بہت ہوتا ہے کہ جلدی جلدی جو ہے نا آپ ہی کو بتاؤ جا کے کہ اپنا چادر وغیرہ لے لیں یا نقاب لے لیں جو بھی کرنا ہے بیکاز گیسٹ آئے ہیں آل دیٹ. سو الحمد للہ. جی جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اور بھی مقامات پہ تو بڑی سوچنے کی چیز ہے نا کہ وہ ہم واقعی اس طرز زندگی میں آ جائیں. اسلامی طرز زندگی ہے جو لائف اسٹائل چینج تھا اس میں آپ کو سب سے بڑی خوشی سکون راحت کیا محسوس ہوا؟ میرے خیال سے سب سے زیادہ اگر کوئی سکون کی یا خوشی کی بات تھی نا وہ یہی تھی ایک احساس ہونا نا کہ آپ کو جس سے محبت ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ اب میں بھی اس کا محبوب بنوں یا میں وہ ساری چیزیں کروں جو اس کو راضی کرنے والی ہیں اور وہ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے. یعنی اگر ہم کسی انسان کی محبت میں بھی جب مبتلا ہوتے ہیں چاہے وہ ہمارے پیرنٹس ہوں ہمارا ہسبینڈ ہو یا کوئی دوست بھی ہو ہماری تو ہماری یہی خواہش ہوتی ہے نا کہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اس کو میں کس حال میں پسند آؤں. لائکس اینڈ ڈس لائکس. ہاں اس کو کیا چیز خوش کرتی ہے اس کو کیا چیز ناراض کرتی ہے وہ میں چھوڑ دوں جس چیزوں سے خوش ہوتی ہے میں وہ کروں. سو مجھے لگتا ہے کہ وہ جب قرآن کو پڑھا اور ایک ایک آیت کو کھول کر پڑھا حدیث کو پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیروں کو پڑھا تو وہ یہ سمجھ آنا نا کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو سب کھول کے بتا دیا ہے. اینڈ آف کورس ایز آئی سیڈ کہ تھینکس ٹو مائی مدر الحمد للہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت بچپن سے رہی اور ایک ریلیشن رہا ان کے ساتھ. سو آئی ریئلی وانٹیڈ میں دعا بھی کرتی تھی اس وقت تو کچھ ہدایت اور اس کا نہیں پتہ تھا لیکن میں کہتی تھی اللہ مجھے ہدایت دے دے اور مجھے ویسا بنا دے جیسے میں تجھے پسند آ جاؤں. سبحان اللہ بالکل بہت اچھی زبردست دعا. ایک تو مجھے ایسا لگا جیسے میری دعا فائنلی شاید قبول ہو گئی جو میں نے ایک بچپنے میں ایک دعا مانگتی رہی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ انڈرسٹینڈنگ ساری آ گئی کہ اچھا یہ چیزیں ہیں یہ والی اللہ تعالیٰ نے ان سے منع کی ہیں تو اگر میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہوں تو مجھے ان چیزوں سے بچنا ہے ان چیزوں کو نہیں کرنا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایکسپیکٹیشنز مجھ سے رکھی ہیں کہ مجھے یہ کرنی ہے. سو آئی ہیو ٹو میک شیور کہ میں
وی کین نیور بی پرفیکٹ, ہمیں بھی پتہ ہے ہم کمزور ہیں, اور اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے ہمارے لیے کھلے رکھے ہیں, ہمارے لیے کتنی اپرچونیٹیز رکھی ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ اتنے انعامات رکھے ہیں, یہ کر لو تو 10 نیکیاں مل جائیں گی, ایک چھوٹی سی تکلیف پہ ہمارے کتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سو الحمد للہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ سکون ایک اور خوشی اس چیز کی ملی, ایز وی نو کہ ہمیں 100% گارنٹی نہیں ہے کہ اگر ہم نے حجاب کر لیا, نقاب کر لیا, ہم 5 نمازیں پڑھے تو ہم جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے, لیکن آپ کو ایٹ لیسٹ پتہ تو چل گیا نا, اب کوشش ہے, ایک سکون تو مل گیا نا کہ اچھا, ایک وہ جو کشمکش تھی اور کنفیوژن تھی نا کہ میں کیوں ہوں یہاں پر, اس دنیا میں کیوں ہوں, کیا کرنے آئی ہوں, اور یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ, یا وہ کیوں ہو رہا ہے, یہ مل کیوں نہیں رہا, یہ چاہیے لیکن اس کی جگہ یہ کیوں مل رہا ہے یا وہ نہیں مل رہا. تو مجھے لگتا ہے کہ ان سارے سوالوں کے جواب مل جانا, یہ ساری انڈرسٹینڈنگ ہو جانا, اس دنیا میں آپ کا ہونے کا مقصد آپ کو پتہ چل جانا, تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ دل کا سکون یہی چیز تھی میرے لیے. بہت بہت صحیح بات آپ نے کی کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے, کم از کم اس راستے پہ ہم نے قدم تو رکھ لیا نا اور چلنا شروع ہو گیا, اور کوشش بھی کر رہے ہیں اور اللہ سے مانگ بھی رہے کہ اللہ آپ قبول کر لیجیے. آپ ان لڑکیوں کو, خواتین کو جو کہ میڈیا میں ہیں اور وہ شہرت, آزادی, لائف سٹائل, ان سب چیزوں کی اسی طرح تو کشمکش میں موجود ہیں, ان کے دل میں وہ کوئی کھٹک ہے, بے سکونی ہے, اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں اور قرآن میں جو ہمیں گائیڈ لائن ملی ہے وہ سب اس کو فالو کریں, لیکن وہ اتنی ہمت نہیں پا رہی اپنے اندر نا, قدم نہیں اٹھا پا رہی. جو لوگ اسٹیج پر ہیں یا میڈیا میں جو نہیں بھی ہیں, بہت سارے ایسے نوجوان ہوں گے, لڑکے لڑکیاں بھی ہوں گے, آپ مجھے بتائیے آپ ان کو کیا پیغام دیں گی کہ قدم بڑھاؤ, اور کیسے بڑھاؤ, ہمت کرو, چلو. دس از ویری گڈ کویشچن الحمد للہ جو آپ نے پوچھا, اینڈ نو ڈاؤٹ میڈیا سے بھی لوگ رہتے ہیں کانٹیکٹ میں, اور ویسے بھی جیسے آپ نے, کیونکہ جنرلی بھی ناٹ نیسسرلی کہ ہم میڈیا کو ہی ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ وہی ایک واحد جگہ ہے گناہ والی, ہر جگہ کوئی بھی انسان کہیں پہ بھی دنیا میں موجود ہے, اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں فالو کر رہا لیکن وہ کنفیوز ہے اور وہ آنا چاہتا ہے, چاہے وہ مرد ہے, عورت ہے, لڑکی ہے, کوئی بھی, تو میں ان کو اپنے ایکسپیرئنس کی بیس پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ اٹس ناٹ نیسیسری اینڈ اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ آپ اوور دا نائٹ اپنے آپ کو پورا چینج کر دیں, کہ بس میں صبح اٹھوں گی, اگر لڑکی ہوں تو صبح اٹھتے ہی میں نے سر سے پاؤں تک دام کے خود کو اور بس سب کچھ بلاک کر دینا, بند کر دینا, یا اگر لڑکا ہے تو وہ کہے کہ بس صبح سے ہی جو ہے نا میں نے اپنی ساری چیزیں بند کر دینی, چھوڑ دینی. اگر کوئی کر لے تو کیا ہی بات ہے, سبحان اللہ, اگر کسی کے اندر واقعی اتنی طاقت ہے, اس کو لگتا ہے کہ اگر وہ اتنا بڑا ڈیسیجن لے سکتا ہے تو نتھنگ بیٹر دین دیٹ, الحمد للہ دے ول بی بلیسڈ کہ اگر وہ ایک ہی دن میں اتنا بڑا چینج لے آئیں. بٹ اگر آپ کنفیوز ہیں, اگر آپ کو ہمت نہیں مل رہی ہے, تو اٹس اوکے, ٹیک بیبی اسٹیپس. اگر آپ ابھی نماز نہیں پڑھ رہے نا تو ایٹ لیسٹ اسٹارٹ ود نماز پڑھنا شروع کریں, صرف اس میں بھی جتنی پڑھی جاتی ہیں اتنی پڑھنا شروع کریں. اگر آپ سے فجر کے لیے نہیں اٹھا جا رہا, کوئی بات نہیں, جیسے ہی اٹھتے ہیں فجر پڑھیں, ظہر پڑھیں, باقی نمازیں پڑھیں. قرآن کی ٹرانسلیشن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, تفسیر سمجھ نہیں آ رہی, کہاں سے پڑھوں, کیسے پڑھوں, کہاں جاؤں, کوئی بات نہیں, ڈیلی کی ایک آیت کھول لیں, ایک آیت پڑھ لیں. اب تو ہمارے پاس آن لائن اتنے زیادہ پلیٹ فارمس ہیں, وہاں سے کسی کو بھی ڈھونڈ لیں, اس کا ایک آیت کی تفسیر ڈھونڈ لیں, کوئی ایک لیکچر سننا شروع کر دیں. سو چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیں, کیونکہ میری لائف میں نے یہی ایکسپیرینس کیا کہ وہ جو حدیث اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہی ہوئے الفاظ آف کورس کبھی بھی وہ غلط یا جھوٹے نہیں ہو سکتے. تو الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم سے کہا ہے نا کہ اگر ایک قدم بڑھاؤ گے تو میں 10 قدم بڑھاؤں گا, اور اگر چل کے آؤ گے تو میں دوڑ کر آؤں گا. آئی پرسنلی ایکسپیرینس دیٹ کہ واقعی ہی جب بھی میں نے وہ ایک قدم بڑھایا تو واقعی ہی الحمد للہ اللہ تعالیٰ, مجھے ایسا لگا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے آسانیاں پیدا کی نا بیسیکلی لائف میں, چاہے وہ دین کی طرف بڑھنا تھا یا دین کا کام کرنا تھا, دین کی علم حاصل کرنا تھا, کوئی بھی ڈیسیجن یا کوئی بھی چیز تھی, جب بھی میں نے وہ ایک ایفرٹ کیا نا, ایک اسٹیپ لیا, تو مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی اس میں اتنی آسانیاں پیدا کی ہیں کہ مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی ہی 10 قدم بڑھائے ہیں, اور اگر میں چلی ہوں تو واقعی میری طرف دوڑ کر آئے. تو اس لیے جسٹ ٹیک بیبی اسٹیپس, اسٹارٹ ود لٹل, اسٹارٹ ود اسمال, بٹ اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ, اینڈ میک دعا فار یور سیلف لاٹ. اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اپنے لیے, ہمیشہ اچھی دعائیں مانگیں, تو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ ول ہیلپ یو, اللہ تعالیٰ ول گائڈ یو. جی ماشاء اللہ, بہت زبردست آپ نے رہنمائی کی ہے, بتایا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو اندر کی تبدیلی ہوتی ہے نا, باطن کی, اس کا ایک سفر شروع ہو چکا ہوتا ہے نا, اس کی سوچ اور ذہن سازی اور سب کچھ,
اور جیسے کہ وہ گریجول بھی ہو سکتا ہے, گریجولی ہوتا ہے عام طور پہ, اندر کی باطن کی ہوتی ہے اور پھر ظاہر میں پھر کچھ اپنا اور ارادے پختہ کرتا ہے یا کرتی ہے, اور پھر اس کا ظاہر جب چینج ہوتا ہے تو پھر جو ہے دھوم مچ جاتی ہے کبھی کبھی. اچھا, آپ کے ریسنٹ دعویٰ و تبدیل کے کون سے ٹاسک ہیں؟ آپ کئی اداروں کئی آرگنائزیشن سے جڑی ہوئی ہیں اور ریسنٹلی آپ نے عمل کی بھی بنیاد ڈالی ہے, کتنا عرصہ ہوا, تو مختصراً تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیے گا. اصل میں 2011 میں الحمدللہ ایک جرنی سٹارٹ ہوئی میری, جو میں نے بتایا کہ اسٹڈیز کی تو تھی ہی, لیکن اس کے علاوہ جو ایک داعی بننے کی یا ایک پبلک اسپیکر, موٹیویشنل اسپیکر بننے کی جو جرنی اسٹارٹ ہوئی, وچ واز نیور پلانڈ, بالکل میرے دماغ میں نہیں تھی. اس کی بیسس پہ الحمدللہ آئی ورکڈ ود ڈفرنٹ آرگنائزیشنز ٹائم ٹو ٹائم, اور پھر 2023 میں آئی بیکم سرٹیفائڈ ماسٹر کوچ ایز ویل, NLP اینڈ TLT لائف ماسٹر کوچ الحمدللہ. اپنی ایکسپیرئنسز کی بیس پہ جو میں نے ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کیا, پھر اپنی ایک پیشن کی وجہ سے دس ایئر آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو اسٹارٹ مائی اون آرگنائزیشن. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ شاید پرابیبلی ہمیں ہمارے لیے کوئی لیگیسی چھوڑ کر جانی چاہیے. سو مجھے لگتا ہے کہ اگر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور ایک کامیاب پروجیکٹ ہو, تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی ایک لیگیسی چھوڑ جاؤں گی. عمل کے اندر جو ہے ہم ڈفرینٹ کائنڈ آف ایکٹیویٹیز کریں گے, ناٹ جسٹ ون, اٹس ناٹ اونلی دعویٰ آرگنائزیشن. دعویٰ ول بی ون پارٹ آف اٹ, جس میں ہم اسلامک لیکچرز اور ورکشاپس وغیرہ کروائیں گے, لیکن بسائڈس دیٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو ورک فار ویمنس امپاورمنٹ ایز ویل. اس میں ہم کچھ اسپانسرڈ کورسز وغیرہ بھی کرائیں گے, سافٹ اسکل بیسڈ, لڑکیوں کے لیے, ایسی لڑکیاں جو ڈیزرونگ ہیں, دے وانٹ ٹو پرسیو دیئر کریئرز. انٹرپرینورشپ کو ایون ہم سپورٹ کریں گے کہ اس میں ہم لوگوں کو جو بھی گائیڈنس دے سکتے ہیں, کاؤنسلنگ ہو یا کوئی ایک ڈائریکشن ان کو بتانا وغیرہ, اور جہاں پر ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں وہ بھی انشاءاللہ ہم ضرور کریں. بسائڈز دیٹ انریچمنٹ بیسڈ ایونٹس جو ہیں وہ بھی ہم کرواتے ہیں, اسپورٹس ایونٹ فار گرلز ایون, کیونکہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے نا کہ جب ہم اسپیشلی یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم حجاب نقاب کر لیں تو پھر ہم کیا, ہماری لائف میں فن کیا ہی رہ جائے گا. تو وی وانٹ ٹو کیا کہتے ہیں کہ ہم اس میتھ کو جو ہے نا لوگوں کے لیے ڈیبنک کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں, دیٹس ناٹ دا تھنگ. اگر آپ کے پاس شریعہ کمپلائنٹ ایریا ہے so you can have all the fun inshallah keeping it halal. اس کے علاوہ کاؤنسلنگ بھی ہے, بیکاز مینٹل ہیلتھ ٹو بی آنیسٹ پرسنلی میں اس کو بہت امپورٹنٹ سمجھتی ہوں اس وقت, ناٹ جسٹ فار فیمیلس, فار میل ایز ویل, بٹ ہاؤ ایور ہم زیادہ فیمیل کے اوپر فوکس کر رہے ہوں گے. سو مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ counselings and life coaching, that will be part of it inshallah. Of course, وہی تو, why only females are, انہیں کو کٹیرے میں کھڑا کر, so many issues with the males as well. وہ اور میرے ساتھ یہ ہوتا ہے جب میرے پاس اتنے زیادہ ہے کاؤنسلنگ سیشنز جب آتے ہیں تو پھر میں ان کو اصل میں مجھے لگتا ہے کہ سم ہاؤ ویسے ہی اتنا ٹیبو ہے مینٹل ہیلتھ, تو گرلز اور خواتین تو پھر بھی کنونس ہو جاتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ مرد نا اس کے لیے ریڈی نہیں ہوتے پرابیبلی, ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہمیں پاگل کہنا چاہ رہے ہیں, کہتے ہیں کیا میں پاگل ہوں. مطلب سائیکیٹرسٹ تو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں, وہ سائیکالوجسٹ اور کاؤنسلنگ کے لیے بھی, تھراپی کے دیر سے کہ کیا میں پاگل ہوں. اچھے میں نے PhDs بڑے لوگ دیکھے. سو خیر وی ٹرائی ٹو, جو میرے پاس آتی ہیں کلائنٹس, پھر جب وہ اپنے مسئلے بتائیں اور اگر جہاں مجھے لگے تو پھر میں ان کو کہتی ہوں کہ ٹرائی ٹو کنونس یور ہسبینڈ ایز ویل, کہ وہ بھی ضرور لیں کاؤنسلنگ. ابھی ریسنٹلی ون آف مائی کلائنٹس الحمدللہ شی کنونس ہر ہسبینڈ اینڈ ہی الحمدللہ ہی گاٹ کنونس. تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ لائک ان کا بھی اب مطلب وہ ایک کمبائنڈ جرنی پہ دونوں. تو میں وائف کی کاؤنسلنگ کر رہی ہوں, ہسبینڈ کسی میل سے کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, تو ایک ان کی کمبائنڈ اب جرنی ہے کہ وہ دونوں اپنے ریلیشن شپ کو بہتر کریں. سو کمنگ بیک ٹو عمل, انشاءاللہ دس از مائی ویژن عمل کو لے کر, کہ انشاءاللہ جو میرا پیشن ایک دین کا رہا ہے وہ ایلیمنٹ بھی اس میں رہے, جس میں ہم دین کے ریلیٹڈ جو بھی کام ہے وہ بھی کریں, لیکن بسائڈز دیٹ جو بھی خواتین کے لیے مجھے لگتا ہے وہ تمام پرابلمس جو وہ میرے ساتھ خود بھی شیئر کرتی ہیں, آف کورس آئی ریسیو سو مینی میسیجز, اور جو میں نے پرسنل بھی اپنی لائف میں ایکسپیرینسز کیا, مجھے لگا کہ یہ چیز لیک کر رہی تھی, مجھے یہ میرے پاس یہ چیز ہونی چاہیے تھی, یا یہ چیز صحیح سے نہیں ہوئی تھی. تو انشاءاللہ ان ایریاز کو ہماری کوشش ہے ہم کور کریں. پلس وی ول بی ڈوئنگ سم فلم تھراپی ورک ایز ویل, جس میں واٹر پروجیکٹ ہے وچ از گوئنگ ریئلی گریٹ الحمدللہ, تھر پارکر اور اس طرح کے ایریاز میں ہم واٹر ٹینکس, واٹر پمپس لگا رہے ہیں. سو انشاءاللہ دیز آر دا تھنگس ول بی ڈوئنگ انڈر عمل. سارہ چودھری صاحبہ, بہت زبردست آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی, بڑی بیش قیمت آپ نے نسخے بتائے ہمیں, بہت سارے آئیڈیاز بتائے, بڑی آپ نے ہمیں انسپائر بھی کیا. سننے والوں کے لیے انشاءاللہ یہ بہت مفید رہے گا. آپ نے ہمیں یاد دلایا
اس بات کو یاد دلایا کہ انسان جب دنیا کی تمام آوازوں کو نظر انداز کر کے دل کی آواز سنتا ہے، ہدایت کی آواز سنتا ہے، تو وہ پھر اس نور اور روشنی کو پا لیتا ہے۔ اور آپ نے بھی ایسے ہی کیا کہ آپ نے دل کی آواز جو ایک سچائی کے راستے کی طرف آپ کو بلا رہی تھی، پکار رہی تھی، اس کی بات سنی، اس کو نظر انداز نہیں کیا۔ تو میں اپنے سننے والوں کو بھی یہی کہوں گی کہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے بات کریں، خلوت میں، جلوت میں اپنے رب کو اپنے دل میں محسوس کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہترین تو یہی ہے کہ آپ دل سے تصدیق کریں، اس ایمان کو راسخ کریں، اپنے قول سے بھی وہ بات کریں جو رب کو پسند ہے، اور اپنے عمل سے شکر گزاری اطاعت کی فارم میں کریں۔ اطاعت گزاری بہترین شکر گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے